اتنے سال سیاست کرنے کے بعد جب آپ کو یہ معلوم پڑے کہ جن لوگوں کے لیے سیاست کی وہ لوگ ہی بیزار ہو چکے ہیں، تو پھر اس سیاست کا مقصد کیا ہے اور حاصل اصول یہ جو ہمیں مل رہا ہے یہ کن وجوہات کی بنیاد پر؟ کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں بہت مشکل لگ رہا ہے، اور اتنی سچی باتیں آئی ہیں اس کے بعد تو اور مشکل ہو گیا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت اختصار سے اپنی بات کروں۔ میں نے پاکستان کی سیاست اور آئین اور قانون کا جتنا بھی مطالعہ کیا ہے، پہلی بات تو مجھے یہ پتہ چلی ہے کہ پاکستان کے 76 سال وہ انکار آئین سے توہین آئین تک کا سفر، انکار آئین سے توہین آئین تک 70 تک آپ نے آئین اس لیے نہیں بنایا کہ اکثریت کو آپ جو اس پاکستان کی تھی اس کو آپ وہ حق نہیں دینا چاہتے تھے جو جمہوریت اس کو دیتی تھی، اور جب آپ نے 71 کے بعد آئین بنایا تو آئین بننے کے دن سے اس کی توہین کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ماشاءاللہ آج تک، اور وہ توہین حقیقت میں آئین سے زیادہ اب عوام کی توہین ہے۔ اس وقت ہماری پوری سیاست جو ہے، کیا آپ حیران ہوں گے کہ آپ جا کے دیکھیں کہ پوری سیاست کا میدان جو ہے وہ خاندانی موروثیت کے بتوں سے سجا پڑا ہے۔ وہاں پہ بچوں کے بچے جو ہیں انہوں نے کیا بننا ہے وہ چیزیں طے ہو چکی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود آپ مقبول لیڈر اور کم مقبول لیڈر اور زیادہ مقبول لیڈر کہنے کی اوڈیسٹی رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لیڈر جو ہیں ان کا ایک چیز پہ اتفاق ہے کہ ان عوام کو اس ڈبے میں بند کر دو جہاں نہ ان کی آواز نکلے، نہ جہاں ان کی رائے نکلے، نہ جہاں سے ان کا ووٹ نکلے۔ اب اس ساری سچویشن کے بعد آپ اپنے الیکشنز کی رویداد دیکھ لیں کہ پاکستان میں ہر الیکشن سے پہلے یہ طے ہوتا رہا ہے کہ اب کون حکومت بنائے، اور وہ اشارہ جو ہوتا تھا وہ کافی ہوتا تھا کہ الیکٹیبلز کو جاتا تھا۔ پاکستان کی ایک اور کیا بیان کروں، میں تو اسی لیے سیاسی پارٹیوں سے بھاگ گیا ہوں کہ آپ اس ملک کے اندر 76 سال کی جمہوریت میں عوام کی حیثیت ہی تعین نہیں کر سکے۔ پوری دنیا کی گھٹیا ترین کوئی جمہوریت ایسی نہیں ہے جس میں لوکل باڈیز نہ ہو۔ ہم نے 76 سال تک ملک کے عوام کو کبھی ان کا یہ حق ہی نہیں دیا کہ وہ اپنا حق اختیار کو استعمال کر سکیں اپنے ووٹ کے ذریعے اور اپنے انتخاب کے ذریعے۔ ہم صرف الیکٹیبلز کے انتخابات کراتے ہیں جو 5 سے 10 کروڑ سے 15 کروڑ تک پہنچ گئے۔ یہ تو ایک اب جناب اس وقت کی جو اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ابھی تک تو ہم اشاروں سے جیتتے رہے، اور اب جب میں آج کی دن میں دیکھتا ہوں تو اب مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ اشاروں سے زیادہ آگے بڑھتے ہوئے اب درخواستوں تک اور انگوٹھوں تک بات پہنچ۔ اب آپ کو اپنی قبولیت کو جائز کرانے کے لیے انگوٹھا دے کے اپنے آپ کو تسلیم کرانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ اعلان کرتا ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، انہیں ووٹ سانوں ہی دیو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیمپین اس پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے کہ ہمیں قبولیت بھی مل گئی ہے، ہمیں اگلا اقتدار بھی مل گیا ہے، اور اس وقت ہماری پوری دانش اور ہماری پوری سیاست جو ہے وہ یہ اعلان کرتی پھر یہ ہے کہ اگلی دفعہ اتنی سیٹیں میری آئیں گی، اتنی سیٹیں فلاں کی آئیں گی، میں فلاں بنوں گا۔ عوام اس ملک کا ایشو نہیں رہے، عوام کا ووٹ آپ کا ایشو نہیں ہے۔ آپ کا اقتدار کا فیصلہ اگر ہو چکا ہے تو کیوں یہ کتنے 800 کچھ بلین روپیز جو ہیں کیوں الیکشنوں پہ ضائع کرتے ہیں؟ اب جائیں اور جا کے حکمران بن کے بیٹھ جائیں، اور دیٹس آل۔ آج کے نوجوان کے سوال کیا ہیں، آج کا نوجوان سوچتا کیا ہے، اور اس کی سوچ جو ہے وہ اس موجودہ صورتحال میں عمومی رائے کے اندر تبدیل ہوتی ہے یا کسی ذہن کی اختراع ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ آج کے نوجوان نے سوال کیا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام زہا بلوچ ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال محمد علی دورانی صاحب سے ہے کہ جو آپ نے نیشنل حکومت بنائی تھی، اس کی تجویز دی تھی، جو سیاسی جماعتوں کی تقسیم ہوئی ہے، کیا اس میں آپ نے ہار مان لی ہے؟ محمد علی دورانی صاحب، جس طریقے سے سوال آپ سن چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو قومی حکومت کا مشورہ دیا تھا، قومی حکومت تو یہ ماضی قریب میں بھی گزری ہے، صرف ایک جماعت اس میں موجود نہیں تھی، بقیہ ساری جماعتیں اس میں موجود تھیں، وہ کامیاب نہیں ہو پائی، تو مستقبل میں کیسے ہو؟ میں نے جی نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا بات کی تھی کہ تمام سیاسی پارٹیاں مل کے
پاکستان کے لیے 5 سال کے لیے اپنے ذاتی مفادات سے اوپر اٹھتے ہوئے قومی مفاد کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، عوام کے لیے اکٹھی ہو کے چلیں اور اگلے 90 دنوں میں پورے ملک کی سطح کے اوپر بلدیاتی انتخابات کروائیں ایک ہی قانون کے تحت اور ایک دفعہ نئی آغاز کریں۔ اس کے اندر میں اس چیز کا اقرار کروں گا اپنے نوجوانوں کے سامنے بھی، قوم کے سامنے بھی، کہ کوئی لیڈر اپنی ذات سے اوپر اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک، کوئی لیڈر اپنے ذاتی اور اپنے سیاسی مفاد کو بالائے طاق رکھ کے ملک کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی لیڈر اس ملک کے عوام کو عزت اور احترام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی لیڈر اس ملک کے عوام کو 2 پیسے کا فائدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قومی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بنے گی تو یہ ملک چلے گا۔ صحیح، نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنے گی، عوام کے اقتدار کی شراکت کے ساتھ بنے گی، آج نہیں تو کل تو بنے گی، لیکن میں جب تک زندہ ہوں میں حق بات کہوں گا۔ میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا ان چوروں کے مقابلے میں جو مروثیت کی دیوار پہ بیٹھ کے جو ہے اس ملک پہ اپنی حکمرانی۔ درانی صاحب کی ایک رائے لیں۔ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب کہ دیکھیں، یہ ڈسکشن قانونی، آئینی دفعات اور جسٹیفیکیشن، یہ عام آدمی کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری اپنی کانسٹیچوئنسیز کو سیٹسفائی کرنے کی سٹیٹمنٹس ہیں جو آ رہی ہیں۔ لیکن میں نے نیشنل گورنمنٹ کی بات کی تھی، یونٹی گورنمنٹ کی بات کی تھی، میں نے وہ بات اپنے آپ سے نہیں کہی تھی۔ برطانیہ نے 2nd ورلڈ وار میں، نیلسن منڈیلا نے اپنی حکومت آنے کے بعد، آئرلینڈ نے اس کے بعد، جرمنی نے 2008 میں، زندہ قومیں پارلیمانی نظام کے تحت چلنے والی جمہوریتوں کے تحت 5 سال کی حکومتیں بناتی رہی ہیں اور سب اکٹھے چلتے رہے ہیں۔ آپ جو سب لوگ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ یہاں کے ماحول کے اندر ایسی کوئی چیز بنائیں گے تو وہ کیسے چلے گی؟ یہاں تو ایک منٹ، ہر فرد جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، بھئی یہی تو رونا ہے، میرا تو جمہوریت۔ آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ وہ جمہوریت جو 8 کو الیکشن ہوں گے نا، آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں جمہوریت کتنی آپ کو نظر آئی۔ تو پھر آپ بھینس کے آگے بین کیوں بجا رہے ہیں؟ میں اس لیے بین بجا رہا ہوں بھینس کے آگے، اب بھینس کے آگے اس لیے بین بجانا ضروری ہے کہ حق بات تو کرنی چاہیے، ورنہ میں بھی ریٹورک میں آ جاؤں گا۔ میں نے تو عام آدمی کی بات کرنی ہے۔ درانی صاحب کا خیال ہے انسان تو سنتے نہیں، ممکن بھینس ہی سن لے کوئی۔ دیکھیں، میں بھینس کے آگے بین اس لیے بجا رہا ہوں کہ میں عام آدمی ہوں، میں عام آدمی کے طور پر بات کروں گا۔ مجھے پتہ ہے یہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ایک دن ضرور ہوگا۔